تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم ان گواہیوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، گلوبل ہارویسٹ چینل کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور واقعی یہ گلوبل ہارویسٹ ہے، یعنی کہ یہ عالمی فصل ہے. یہ انٹرنیشنل گلوبل یعنی کہ پوری دنیا کی ایک فصل ہے جس کو کاٹنا مقصود ہے، اور ہم سب کو اس فصل کی کٹائی کا حصہ بننا ہے. ہم اس فصل کا بھی حصہ ہیں اور کاٹنے والوں میں بھی شامل ہوں گے. اور ہمیں خداوند کی حضوری میں ان پودوں کو، ان زندگیوں کو لے کر آنا ہے جو کہ خداوند نے مقرر کیے ہیں اپنی بادشاہی کے لیے. آج ہم کلام مقدس سے بادشاہی کے بارے میں سیکھیں گے، آسمان کی بادشاہی. اور متی رسول کی انجیل میں دیکھ لیں، لوکا، یوحنا کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پیغام کا آغاز ہی یہی ہوا. اگر ہم متی 4 باب میں دیکھیں، اس کی 17ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ یسوع مسیح کا ٹاپک تھا زمینی خدمت میں، اور وہ بار بار لوگوں کو اس بارے میں بتاتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جسے ہم رسولوں کے اعمال، بک آف ایکٹس، اس کے پہلے باب کی ہم جب 8ویں 9ویں 10ویں ایسے آیتوں کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم شاگردوں کی ایک ایکسپیکٹیشن کو دیکھتے ہیں، جس میں شاگردوں نے کہا کہ کیا تو اسرائیل کو ابھی ہی بادشاہی دے دے گا. تو یہ بادشاہی کی بات جو ہے وہ نئی نہیں تھی، اور اٹ وازن اے نیو کانسیپٹ. اور اسپیشلی جو اس زمانہ کے یہودی جو وہاں پر لوگ تھے، جہاں یہودی جو لسنرز تھے، ان کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ فزیکل کو روحانی طور پر بھی دیکھتے تھے. اور ان کے نزدیک بادشاہی سے مراد یہ تھا کہ ہیکل بن جائے اور ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ ان رومی حکمرانوں سے ہو جائے، جیسے کیونکہ انہوں نے جو ہسٹری میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ مصر کی غلامی میں تھے اور خدا نے فزیکلی ان کو وہاں سے آزاد کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسوریوں کے اسیر ہوئے، بابلیوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مادیوں اور فارسیوں کے دور میں دارا جو مادی تھا اور شاہ فارس خورس جو تھا، سائرس جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کے ادوار میں واپس آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونانیوں کے اختیار میں رہے اور تھوڑا عرصہ ان سے بھی ان کو چھٹکارا ملا. اب یہ رومیوں کے اختیار میں تھے. تو یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ آئے گا اور ہمیں اس ظلم سے اور اس غلامی سے چھڑائے گا. یہ ایک جسم کی ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ جسمانی آدمی جسمانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن بھی جسمانی ہے. غلط نہیں تھی، لیکن ٹائمنگ جو تھی وہ ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو فزیکل آمد ہے، دوسری آمد، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل کنگڈم بھی، یعنی جسمانی طور پر بھی وہ بادشاہی آئے گی. لیکن یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کا جو ہے وہ ذکر کیا، 1000 سال کی بادشاہی کا بھی نہیں کیا، جو کہ بعد کی بات ہے. آسمان کی بادشاہی مینس کہ جو بادشاہی آسمان میں ہے اس کو زمین پر لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور جب دعائے ربانی سکھائی تو خداوند نے یہی کہا کہ تم ایسے دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. تو یہ بادشاہی زمین سے ہٹ گئی تھی. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس، برشیت، اتپتی کی کتاب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین پر اپنا عکس چھوڑا، لکھا ہے نا کہ اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا، اور سب کچھ جو بنایا گیا تھا زمین پر اس کو جو ہے باغ عدن میں رکھا، اور اس کو جو ہے وہ اس کا سارا اختیار جو ہے وہ آدم کو دے دیا. لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو اور ہر چیز میں تمہارے اختیار میں دیتا ہوں. اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ اختیار بعد میں ابلیس جو ہے وہ کلیم کر رہا تھا. لوکا 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو اس نے کہا کہ تو سب سلطنتیں، شان و شوکت، بادشاہیاں دکھائیں، اور کہا کہ اگر تو جھک کر
مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے دے دوں گا، یہ کہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں۔ یہ لوکا 4 باب میں یہ بات بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس نے جو ہے یہ یسوع مسیح سے یہ کلیم کیا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے سپرد ہے، لوکا 4 باب 6 ہے، اور جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، 4 باب اور 6 ہے۔ تو بادشاہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ریولیشن یعنی مکاشفت 13ویں باب میں لکھے کہ اس حیوان نے اپنا اختیار، اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، کیونکہ انہوں نے اس کی پرستش کی تھی، وہ جھک گئے تھے۔ تو زمین کے اوپر جو بادشاہیاں ہیں، پھر لکھا ہے کہ اختیار والوں، حکومت والوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ تو زمین کی بھی ایک تاریکی کی بادشاہی بھی ہے، جس کا ذکر متی 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ 2 متحارب، 2 ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہونے والی بادشاہی ہیں، ایک یعنی کہ آسمان کی بادشاہی، نور کی بادشاہی، رول قدس کی بادشاہی، تو خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، دوسری جو ہے وہ تاریکی کی، ابلیس کی بادشاہی۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ابلیس کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی چیزیں؟ اختیار تو آدم کو تھا، کیونکہ جب آدم نے ابلیس کے ہاتھوں سے وہ پھل لیا اور کھایا، آدم اور حوا نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اختیار ایک طرح سے جیسے ایک ہاتھ وہ دے رہا تھا پھل، دوسرے ہاتھ وہ ان سے وہ اختیار لے رہا تھا، اس نے چھین لیا۔ تو یسوع مسیح جو ہے پہلے اس بادشاہی کی ریسٹوریشن کے لیے آئے تھے جو کہ ہم سے چھن گئی تھی، کیونکہ زمینی بادشاہوں کی جو محکومی ہے وہ تو ایک فزیکل ایلیمنٹ ہے، جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ مصریوں کی غلامی میں تھے، یا بابلیوں کی غلامی میں تھے، یا رومیوں کی غلامی میں تھے۔ لیکن کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم اس روحانی بابل، روحانی مصر اور روحانی جو ہے روم، اس کی غلامی میں پڑ گئے، یعنی کہ گناہ کی غلامی میں، جو کہ روحانی طور پر سدوم اور عمورہ اور مصر کہلاتا ہے، اور موت کی غلامی میں چلے گئے، جو کہ زیادہ بڑی بات ہے اس سے باہر نکلنا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے جب متی 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ منادی کرنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کیا ہے کہ بادشاہی کو ٹریگر کرنے کے لیے، بادشاہی کو اپنی زندگی میں سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب نکودیمس خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے آ کر یسوع مسیح سے سوالات کیے، اور انہوں نے یہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تو خدا کی طرف سے ہے، استاد ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر کہا کہ جو آدمی پانی اور روح سے پیدا ہونا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو داخلے کا جو کرائٹیریا ہے وہ جو ہے وہ توبہ ہے، نئے پیدائش ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اور پانی اور روح سے مراد یہ ہے کہ پانی چونکہ ایک جسمانی ایک فزیکل چیز ہے، اور روح جو ہے وہ ایک اسپریچول چیز ہے، مینس کہ پہلی پیدائش جو پانی کی ہے وہ ماں کے پیٹ کی ہے، کیونکہ ہم ماں کے پیٹ میں پانی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بپتسمہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک جسمانی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے ہم جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ پانی اور روح سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ پانی سے تو پیدا ہو چکا، اس کے بعد روح سے پیدا کب ہوتا ہے؟ جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کر کے بادشاہی کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مبارک بادیوں کا ذکر ہوا، اور یہ متی 5 باب میں اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے زبان کھول کر تعلیم دی اور مبارک بادیاں دی، جن کو بی ایٹیٹیوڈس کہا جاتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ غریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس پیسے کم ہیں۔ غریب بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب مسافر یا پردیسی ہے۔ یہ بیسیکلی اس سینس میں پور ایٹ ہارٹ مینس کہ آپ کا دل اس جگہ پر نہیں لگا ہوا، اس دنیا میں بسا نہیں، کھبا نہیں ہوا۔ جیسے لوط کی بیوی کا دل جو تھا وہ دل کی غریب نہیں تھی، مینس کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بالکل ہی کھب گئی ہوئی تھی اپنے دولت، اپنے گھر، اپنی زمین، اپنی جائیداد میں اور دنیا کی چیزوں میں۔ تو دل کا غریب وہ ہے جو کہ زمین پر اس دنیا کے اندر جس کا خزانہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ ایسا
چیز نہیں ہے جس کے اوپر وہ کہہ لے کہ وہ قائم ہو کے کہے کہ میرا جانا یہاں سے مشکل ہے، بلکہ اس کا سارا جمع پونجی آسمان کے اندر ہے۔ تو لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، مینس کہ جو زمین پر کم انویسٹ کیے ہوئے ہیں دل کے معاملے میں اپنے، کیونکہ یہی لکھا ہے نا کہ اپنے دل، جان، طاقت اور عقل سے خداوند کی محبت جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ تو دل کے قریب سے مراد یہ ہے کہ جس نے زمین کی چیزوں، دنیا کے اندر دل نہیں لگایا بلکہ خدا کے، لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ سو کیا ہے کہ بادشاہی کی منادی، خدا کی مرضی ہے کہ ہمارے اندر بادشاہی کام کرے، اور بادشاہی یہ نہیں ہے کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں مرنے کے بعد یا پھر اٹھائے جانے کے بعد جائیں گے تو تب بادشاہی آئے گی، بلکہ بادشاہی ابھی ہی ہے اور وہ آپ کے درمیان میں ہے۔ اس کو لینا، ریسیو کرنا اور اس کے اندر رہنا، اس کی اسپرٹ میں رہنا جو ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، اسی لیے پاک روح بھی عطا کیا گیا۔ تو پہلے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ بادشاہی نزدیک ہے، پھر لکھا ہے کہ جو ہے وہ اس دل کے غریب ہونا، مینس کہ اس دنیا کے اندر دل نہ لگانا کیونکہ بادشاہی، لیکن بادشاہی کی کچھ صفات کو متی 13ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے بیان کیا، متی 13ویں باب میں اور اس کی 31ویں عدد میں۔ یہ تمثیلوں کا باب ہے، اور 31 ورس، میتھیو چیپٹر 13 ورس 31 لکھا ہے کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جس سے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ اب بادشاہی جو ہے اس کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے، بلکہ اگلی تمثیل کو بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اس خمیر کی مانند، لکھا ہے کہ ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز چھوٹا ہے تھوڑے سے، اور ضروری نہیں کہ بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ٹرک سٹوا لینے کار میں کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں، اٹ جسٹ اسٹارٹس ویری منیمل، بہت ہی چھوٹے سے اسٹیپ سے یہ کام ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اس کی فار شور ہے کہ یہ بڑھتی ہے، یعنی کہ اگر بادشاہی کا کام آپ کے اندر ہے تو چھوٹا سا بیج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ ٹیک اوور کر لے گا۔ تو یہ روحانی ترقی کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بادشاہی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کو اپنے اندر لیتے ہیں اور اپنے اندر انوائٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو جیسے لکھے نا کہ سیک یی فرسٹ دا کنگڈم آف گاڈ، یعنی کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں ریسیو کروں، تو لکھا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جسے کسی آدمی نے لیا، ریسیو کیا، رائی کا دانہ، اور رائی کا دانہ ہاتھ پہ رکھے تو بالکل ہی ایک نقطے کی طرح ہوتا ہے، اٹس ویری ویری اسمال، لیکن درختوں میں لکھا ہے کہ سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ سو بادشاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریسیو کرنا ایمان کے ساتھ۔ اب جو شخص جس نے وہ ریسیو کیا ہے وہ درخت نہیں دیکھ رہا، وہ دانہ، رائی کا دانہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ کتنا بڑا درخت ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ اس کو ریسیو کیا، لیکن اپنے کھیت میں پھر بویا بھی ہے، مینس کہ ریسیو کرنا اور اس کو بونا، یعنی کہ اس کو اس بات کے اندر لے کر جانا، ٹریگر کرنا کہ وہاں سے پھر گروتھ جو ہے وہ آنی شروع ہوئی۔ جیسے خمیر جو ہے، خمیر علیحدہ پڑا رہے تو وہ بے فائدہ ہے، آٹا خمیر کے بغیر تو، لیکن جب اس کو آٹے میں ڈالا گیا تب جو ہے وہ چیز بڑھنی شروع ہوئی اور دونوں چیزوں کو ملایا گیا، یعنی کہ کھیت اگر ویسے کا ویسے ہی رہتا اور اس میں وہ بیج نہ ڈالا جاتا تو وہ کھیت کبھی نہ پھلتا پھولتا اور وہ بیج بھی کبھی نہ پھلتا پھولتا۔ کھیت ہم ہیں، آٹا ہم ہیں، اور خمیر اور جو دانہ ہے رائی کا وہ خدا کا کلام، آسمان کی بادشاہی ہے۔ جب بادشاہی ہماری زندگی میں انٹر ہوتی ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابلیس کی بادشاہی کا بھی یہی سین ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز سے آغاز کرتے ہیں کسی بھی برائی کا، اور بڑھتے بڑھتے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے۔ اسی طرح نیکی اور آسمان کی بادشاہی، خدا کے روح کی جو بات ہے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ایٹریبیوٹ اس کا یہ ہے کہ اسٹارٹس اسمال لیکن گروز ٹو بی دا بگیسٹ، یعنی کہ چھوٹے سے شروع ہوتی ہے اور پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ بڑھتی ہے بلکہ دوسروں کے کام بھی آتی ہے۔ لکھے نا کہ سب سے بڑا ہو کر ایسا درخت کہ ہوا کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں، مینس کہ وہ پھر آپ کی زندگی فروٹفل ہو جاتی ہے، اوور آرچنگ بن جاتی ہے، اور بادشاہی ہمیشہ ایکسپینڈ کرے گی۔
اگر آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہے، اگر آپ کی ویسے ہی ہر طرح کی، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں، آپ رک سے گئے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ نے بادشاہی کا کام اپنی زندگی میں الاؤ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ جب تک بادشاہی کا کام ہوتا رہے گا آپ بڑھتے ہی جائیں گے، آپ کے اندر زندگی میں وہ چیزیں ترقی کریں گی، ایکسپینڈ کریں گی، بڑھیں گی، پھیلیں گی۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں ریسیو کرنا ہے، ہمیں اس کو ایکشن میں لانا ہے، ہمیں اس کو بونا ہے، ہمیں اس کو ملانا ہے، ہمیں اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ بڑھے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایسا یعنی کہ موقع دینا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 1 کے اندر کہ یہ پہلا زبور اور اس کی 3 آیت میں کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، وہ جو کچھ کرے وہ بارور ہوگا۔ کیونکہ کیا ہے کہ بادشاہی کے لیے ہمیں پھر سینچا جانا ہے، کیونکہ بیج ڈال کے بھول نہیں گیا، بلکہ اس کو الاؤ کیا کہ وہ بادشاہی جو ہے وہ ہمیں ملے۔ پھر آگے جا کر متی 13ویں باب کے اندر اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا جو یہ پھر آگے 2 کٹھی اگزامپلز یا پیرابلز دی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، جب اسے ایک بیش قیمتی موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ اب یہاں پر ان 2 تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کی جو باتیں خداوند بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب کے لیے اویلیبل ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے اجارہ داری نہیں ہے، یہ کسی امیر کی یا کسی غریب کی، یا کسی غریب کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا، یا کسی امیر کے سکت خرید اور فروخت جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو شخص کھیت میں کام کر رہا ہے یہ بالکل مزدور ہے، اس کا اپنا کھیت بھی نہیں ہے، وہ جو ہے جسٹ کام کر رہا ہے۔ اور آن دی ادر سائڈ یہاں پر ایک سوداگر بھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، لیکن دونوں جو ہے سوداگر جو ہے امیر ہے لیکن اس کو وہ متلاشی بھی ہے، اس کو تلاش ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایک ایسی چیز چاہتا ہے جو کہ دنیا سے ہٹ کے ہو۔ لیکن آن دی ادر سائڈ جو کھیت میں کام کر رہا ہے وہ ویسے ہی محنت کر رہا ہے، اس کھیت میں ہل چلائی جا رہا ہے، اس کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جی اندر سے خزانہ ہی نکلے گا، لیکن اس کا حل جو ہے ایک دن سٹک ہوا ایک جگہ پر، اس نے وہاں پر کھودا، اس کو کھیت میں خزانے کی ہانڈی جو ہے جو کھیت میں چھپا ہوا خزانہ مل گیا۔ پرانے دور کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، آج کل کے دور تو بینک ڈپازٹ وغیرہ رکھتے ہیں، لیکن پرانے دور کے لوگ کیا کرتے تھے کہ ہانڈیوں میں ڈال کے زیور جواہرات اور یہ سب کچھ دبا دیتے تھے زمین میں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں ہے، کوئی چوری نہ کر لے، لیکن کئی دفعہ وہ بیچارے مر جاتے تھے، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پھر اچانک کھدائی کرتے وقت وہ چیزیں سامنے آتی تھیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند، مینس کہ کئی دفعہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ ڈگ نہیں بھی کر رہے، آپ کھود نہیں بھی رہے، لیکن آپ کے سامنے وہ آ جاتی ہے بادشاہی، لیکن اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کے رویے پر مبنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو واقعی تلاش کر رہا تھا، اس کو تلاش تھی، اس کی بھی تلاش پوری ہوئی اور اس کو وہ بیش قیمت موتی مل گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دونوں کے پاس تھا وہ اس بادشاہی کو پانے کے لیے انف تھا، یعنی کہ جیسے جب ہیکل بنائی گئی تو بائبل میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ سونے چاندی کا تحفہ لے کر آئے، سردار جو تھے وہ ہیرے موتی اور جواہرات کے تحفے لے کر آئے، کچھ جو تھے وہ پیتل لے کر آئے، کچھ لوگ جو تھے لکڑی لے کر آئے، کچھ لوگ جو تھے وہ کپڑے یعنی پردے بنانے کے لیے کپڑے وغیرہ لے کر آئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھے، نہیں کہ بہت غریب تھے، وہ اپنا آپ لے کر آئے، وہ اپنے ٹیلنٹس لے کر آ گئے، انہوں نے اپنے سکل لے کر آ گئے، وہ اپنا آپ لے کر آ گئے، انہوں نے کہا جی سانو دسو سی کریے گی، اٹاں چکاڑیاں چکا لو، ہم سے کچھ بھی جو بھی کروانا ہے، یعنی کہ جو ہم سے گارے لگوانے ہیں، جو بھی کرنا ہے ہم محنت کر لیں، ہم آپ کے لیے کچھ تو کریں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ان سب کا ہدیہ برابر گنا گیا، ہیرے جواہرات والے کر، وہ بھی جو کچھ فزیکلی نہ دے سکا لیکن اپنا آپ لے کر آ گیا۔ تو آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، کسی کی طرفدار نہیں، کسی کی بڑائی نہیں دیکھتی، کسی کی تذلیل نہیں کرتی، بلکہ سب کو برابری کے طور پر ریسیو ہو جاتا ہے۔
اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص جو تھا جب اس کو وہ خزانہ مل گیا تو اس نے لکھا ہے کہ خوشی کے مارے، آسمان کی بادشاہی جن کو ملتی ہے وہ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے تھے اور دو لوگ، لوکا کی انجیل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے میرے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ دو شاگرد تھے، وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا استاد مر گیا ہے، اور 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 24 باب 13ویں آیت میں، کہ وہ اماوس کی طرف جا رہے تھے جو کہ ایک گاؤں کا نام تھا، اور یروشلم سے 7 میل کے پاس، وہ بیسیکلی اپنی خدمت کو چھوڑ کر، دل چھوٹا کر کے وہ جا رہے تھے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع سے ان کو راستے میں مل گئے، اور جب وہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو یہ 29 ورس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہو گئی ہے، دن اب بہت ڈھل گیا ہے، بس وہ اندر گیا تھا کہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لی، برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، اور تب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا، کون سی باتیں؟ بادشاہی کی، ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا، تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ مینس کہ جب خدا کی بادشاہی کا پیغام دیا جاتا ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں بہت چھوٹا تھا اور میں نے نجات کا پیغام سنا تو میرے لیے ایسا فیلنگ تھی جیسے مجھے کسی آبشار کے نیچے کھڑا کر دیا گیا، اتنا دل خوشی سے بھرا تھا، اور نیند نہیں آئی ساری رات، اور اگلے دن یہ بھی نہیں تھا کہ میں سونے والا ہوتا، یعنی کہ انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دل، تو آپ کے جو بھوک مر جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو ایسا ہی سین تھا۔ تو لکھا ہے کہ جب اس کو خزانہ ملا تو لکھا ہے کہ اس نے خوشی کے مارے، خوشی کی وجہ سے سب کچھ جو تھا بیچ دیا۔ اب اس خزانے کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے پاس کیا ہوگا؟ غریب آدمی تھا، شاید جو اس کے بیل اپنے ہوں گے، ہل وغیرہ ہوگا، چھوٹا سا کوئی جھونپڑی ہوگی، لیکن جب اس نے بیچا، سب کچھ دے دیا، تو وہ اتنا نکلا اس میں سے کہ وہ اس کھیت کو خرید سکتا تھا۔ یا پھر اس شخص کی معنی لکھا ہے کہ جب اس کو بیش قیمت موتی مل گیا تو لکھے کہ اس نے بھی جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور مول لے لیا۔ ایک اور چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اگزامپلز میں جہاں خوشی ہے، ایک تلاش کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا ہے، ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، ان سارے سٹیٹسز چیزوں کو، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کوالیفائنگ فیکٹرز نہیں ہیں۔ لوگ جو ہیں غیر قوموں میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو وہ کریں تو ایسا ہوگا تو پھر آپ کوالیفائی کریں گے۔ کوالیفائنگ فیکٹر یہ ہے کہ بادشاہی نے ان کو ڈھونڈ لیا، ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، مینس کہ جو ہماری پوزیشنز ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی بادشاہی ہے، تو ہمیں اپنا سب کچھ دے کر اس بادشاہی کو لے لینا ہے۔ مینس کہ اگر ہم ٹریڈ کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم یہ بھی رکھیں اور وہ بھی رکھیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک چوائس ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی 13ویں باب کی آخری جو آیات ہیں، 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس میں ہر قسم کی مچھلیاں سمٹ کر آ گئیں، جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کر دیں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ مینس کہ آخری جو تمثیل خدا نے دی وہ وارننگ والی تمثیل تھی، اور اس میں اس کو جوڑا جب جائے تو 24ویں آیت میں جو تمثیل دی اچھے بیج کی اور کڑوے دانوں کی، مینس کہ آسمان کی بادشاہی جب تک زمین پر ہے اور ہم ابھی تک ان بدنوں میں ہیں جو کہ غیر جلالی بدن ہیں اور مسیح کی دوسری آمد نہیں، تب تک گناہ گاروں کو بھی موقع ہے کہ وہ اس کو ریسیو کر، ہم سب کے پاس موقع ہے، لیکن کڑوے دانوں کو لے کر کچھ لوگ چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جال میں تو سبھی آئیں گے، مینس کہ جب کٹائی ہوگی، جب جال پھینکا جائے گا، جب پکڑا جائے گا تو پھر سبھی آئیں گے، لیکن پھر علیحدگی بھی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ پھر اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ گناہ کی حالت میں ہم اس بادشاہی کے اندر چلے جائیں۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس بادشاہی کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو ہمیں سب کچھ پھر پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہی کی پہچان کیا ہے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ آسمان سے، دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی مرضی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں دل کے قریب ہونا ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے، یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، یہ رکتی نہیں ہے، اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیں ریسیو کرنا ہے، ساتویں بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو شامل کرنا ہے، بونا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے، اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ کسی کے ذاتی رتبے یا دولت یا امارت یا پھر غربت کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے مرہون منت نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ہر ایک کے پاس خدا کا یہ منصوبہ ہے، ہر ایک کے لیے خدا کے پاس یہ منصوبہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ خوشی، یعنی کہ جو ہمارا رسپانس ہے وہ خوشی کے مارے ہمیں اس کو ریسیو کرنا ہے، یعنی کہ یہ اوور ویلم کر دیتی ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی پھر ہمارا ہے اس کو جب ہم بیچ دیتے ہیں، جب ہم اس کو دے دیتے ہیں، چاہے ہم متلاشی ہیں یا چاہے ہمیں خدا کے منصوبے کے فضل کے تحت ہمیں عطا کی گئی ہے، تو وہ سب کچھ ہمارا برابر ہی نکلے گا۔ اور آخری بات جو ہے وہ 10ویں بات یہ ہے کہ اس بادشاہی میں پھر سب کچھ سمیٹ بھی لیا جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہی زمین پر نہیں ہمیں رکھنی، ہمیں آسمان کے اندر بھی لے جایا جائے گا اور شامل کیا جائے گا۔ لیکن وہی جیسے ہم کہتے ہیں نا، گیت گاتے ہیں کہ وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے، ہم کو لینے ان کو لینے وہ آ رہا ہے، بادلوں پہ یسوع جلد آ رہا ہے، کوئی نرسنگا پھونک رہا ہے، بادلوں پہ یسوع جلد آ رہا ہے۔ خدا کی مرضی ہے کہ بادشاہی کو ریسیو کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، بچپن کے بپتسمہ کی بات نہیں میں کر رہا، وہ آپ کے ماں باپ کا فرض تھا کہ آپ کو کلیسیا میں لاتے، مسا مخصوص کرواتے اور کلیسیا کے سامنے پیش کرتے، خدا کی شکر گزاری کرتے، لیکن اب موقع ہے کہ ہم اپنی پورے ہوش و حواس میں توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس بادشاہی کو ریسیو کر لیں، کیونکہ یہ وہ چھپا خزانہ ہے جو آج آپ پر ریویل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ اس کھیت میں محنت کر رہے تھے، آپ کو تلاش تھی، آپ اس سوداگر کی مانند تھے جو آپ پریشان تھے کہ کوئی مجھے بشارت دے دے، کوئی مجھے نجات کی، جنت کی، اس ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی دے دے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے تھے، اچھی نیکی کی چیزیں، نیک اعمال کر رہے تھے، لیکن دل تسلی نہیں پاتا کہ شاید ابھی بھی کمی ہے۔ تو ان سب سچویشنز میں خداوند اپنے اکلوتے بیٹے کو، یہی بات پھر یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہی تھی یوحنا کی انجیل میں، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو یسوع مسیح نے یوحنا 3:16 میں کہی، لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، نیکودیمس کو بتائے گئے جو ہم سب کے لیے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پر، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات رومیوں کے خط اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں یسوع مسیح کے شاگرد پولس رسول نے کی کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ جو بادشاہی میں آ جاتے ہیں ان پر سزا، لعنت، موت، یہ سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اور ان پر ان چیزوں کا حکم یا کلیم نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں، آج دعا میں جھکیں اور کہیں کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا تیرا اور آسمان کا، اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور میں یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتا ہوں، اور میں تیری بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔